آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے ایران اور پاکستان کے بیچ میں جو ایک کنٹروورسی چل رہی ہے، جو ایک میزائل اور ڈرون کے ساتھ سٹرائکس ہو رہی ہے کہ پہلے ایران سٹرائک کرتا ہے پاکستان پہ اور پھر پاکستان اس کو اپنی جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے اس کے خلاف قرار دیتا ہے اور پاکستان پھر ایک دن کے بعد سٹرائک بیک کرتا ہے۔ تو یہ جو ایک پوری کنٹروورسی چل رہی ہے، آج کی ویڈیو اس حوالے سے۔ ہیلو اینڈ ویلکم ٹو کیوریس سید۔ سو بیفور گوئنگ ٹو دی اسٹرائکس جو ایران اور پاکستان نے ایک دوسرے پہ کیے ہیں، سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ یہ جو دو ٹیریٹریز ہیں، جو کہ ایک ایران کا پروونس ہے سیستان بلوچستان اور دوسرا پاکستان کا پروونس ہے بلوچستان، ان دو پروونسز کے حوالے سے جانیں گے اور یہاں پہ ایران اور پاکستان کی جو شکایات ہے ایک دوسرے سے اس کے بارے میں جانیں گے، تبھی ہمیں ان سٹرائکس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ پتہ چلے گا۔ تو پاکستان کا کلیم یہ ہے کہ ایران کی ٹیریٹری سے جو ایک دہشت گرد ہوتی ہے BLA اور BLF کے، وہ اکثر پاکستان کے صوبے بلوچستان میں آتے ہیں اور چائنیز انجینئرز اور ڈپلومیٹس وغیرہ پہ اٹیک کرتے ہیں اور پھر یہاں سے واپس چلے جاتے ہیں۔ تو اپریل 2023 کو 4 فوجی پاکستان کے ہلاک ہوتے ہیں بائی دیز ٹیررسٹ آرگنائزیشنز BLA اینڈ BLF۔ اسی طرح جون 2023 کو پاکستان کے ایک ملٹری کانوائے پہ اگین حملہ ہوتا ہے اور 2 جو فوجی اہلکار ہیں وہ اس میں ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اب پاکستان کا کلیم یہ ہے کہ اس طرح کی جو دہشت گردوں والی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں یہ BLA اور BLF کرتی ہیں اور یہاں پہ حملہ کر کے چائنیز انجینئر پہ، پاکستانی ملٹری کانوائز پہ، اور پھر وہاں پہ وہ ایک سیف پیسج ان کو ملتا ہے ایران کے اندر۔ اب ہم بات کریں گے ایران کی شکایت کے بارے میں کہ ایران کی پاکستان سے کیا شکایت ہے۔ تو ایران بیسیکلی یہ کلیم کرتا ہے کہ ایران کا جو پروونس ہے سیستان بلوچستان کے نام سے، جہاں پہ ایک سنی پاپولیشن ہے بیسیکلی اور بلوچ پاپولیشن ہے۔ بیسیکلی بلوچستان میں بھی بلوچ رہتے ہیں اور سیستان بلوچستان جو ایران کا پروونس ہے وہاں پہ بھی ایک بلوچ پاپولیشن رہتی ہے جو کہ ایک مائنورٹی میں ہے وہاں پہ۔ تو ایران کا کلیم یہ ہے کہ وہاں پہ جو ایک سنی تحریک ہے جیش العدل کے نام سے، جنہیں وہ جیش الظلم کے نام سے پکارتے ہیں، جو ایک کل عدم تحریک ہے ایران کے ہاں، وہ بار بار اٹیک کرتی ہے ایران کے سولجرز پہ اور پھر پاکستان میں جا کے سیف پیسج ان کو ملتا ہے۔ تو ایران کا بھی ایگزیکٹلی ایک یہی کلیم ہے۔ دسمبر 2023 میں ایرانین ایک پولیس اسٹیشن پہ اٹیک ہوتا ہے جس میں سے 11 سیکیورٹی پرسنل ایران کے مار دیے جاتے ہیں اور بعد میں اس حملے کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ جیش العدم کلیم کرتے ہیں۔ تو جو ایران کی شکایت ہے وہ اسی کالعدم جیش العدل کے خلاف ہے کہ ان کو پاکستان میں سیف پیسج ملتا ہے، وہ اٹیک کرتے ہیں ایران کی سوائل پہ، ایرانین سولجرز پہ، اور پھر واپس وہ پاکستان میں جاتے ہیں یا ان کو وہاں پہ پناہ ملتا ہے۔ تو یہ دونوں ملکوں کی شکایت ہے۔ اب آپ ایک چیز کو نوٹس کریں کہ دونوں ملک جو ہے وہ ایک دوسرے پہ سیم الزام ایک لگاتے ہیں۔ اب اسی بیک گراؤنڈ کو، جیش العدل کے بیک گراؤنڈ کو نظر میں رکھتے ہوئے ایرانین جو ریولوشنری گارڈ ہیں وہ 16 جنوری 2024 کو پاکستان کی سوائل کو کراس کر کے پاکستان پہ ڈرون اور میزائل کے ساتھ اٹیک کرتے ہیں اور اکارڈنگ ٹو ایران جب وہ اسے کلیم کرتا ہے کہ یہاں پہ جو کالعدم جیش العدل کے دہشت گرد تھے وہ مارے گئے اس اٹیک میں، اور بعد میں ایران اس کو میڈیا پہ بھی، جو کہ ان آفیشیل چینلز ہوتے ہیں ان کے، وہاں پہ وہ اعلان بھی کرتا ہے کہ ایران نے پاکستان کی سرزمین پہ جو سٹرائکس ہے وہ کیے۔ اب ہم جانیں گے پاکستان کے ریئیکشن کے بارے میں۔ جب ایران یہ اٹیکس کرتے ہیں پاکستان کے سوال پہ تو پاکستان کا جو ریئیکشن ہوتا ہے وہ بہت ہی نارمل ہوتا ہے اور ابٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سلو ہوتا ہے، جبکہ ایران اپنی طرف سے ایک تو اٹیک کرتا ہے، دوسرا میڈیا پہ اسے اناؤنس کرتا ہے۔ جب ایران اسے میڈیا پہ اناؤنس کرتا ہے اور جب انٹرنیشنل میڈیا پہ یہ ایک ہیڈ لائن بن جاتی ہے کہ ایران نے پاکستان کی سوائل پہ اٹیک کیا ہے اور جو پاکستانی سٹیزنز ہیں ان کو ایران نے اٹیک کیا ہے، تو پاکستان کے لیے یہ ایک مسئلہ بن جاتا ہے۔ اور ایران کے جو فورن منسٹر ہوتے ہیں اس وقت ڈیووس میں، جو ورلڈ اکنامک فورم ایک چل رہی ہوتی ہے، وہاں پہ جب ان کا انٹرویو ہوتا ہے تو وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اٹیک ہوا ہے وہ پاکستانی سٹیزنز پہ نہیں ہوا، بلکہ جو ایرانین سٹیزنز تھے، ٹیررسٹ تھے جو جیش العدل کے، ان پہ ایران نے اٹیک کیا ہے جو کہ ٹیررسٹ تھے۔ تو ایران بیسیکلی یہ کلیم کرتا ہے کہ یہ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن تھی، اس کے بندے تھے جن کو ہم نے اٹیک کیا ہے، نہ کہ پاکستانی سٹیزنز۔ اچھا، جب پاکستان کچھ وقت کے بعد ان کی ڈیٹیل شیئر کرتا ہے تو پاکستان کے مطابق یہ ایک بچے اور عورتیں تھی جن پہ یہ اٹیک ہوا، نہ کہ جیش العدل کے ٹیررسٹ۔ تو اس کے جواب میں پاکستان چونکہ اس کو اپنی جو ایک ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے اس کی خلاف ورزی سمجھتے ہیں، اس کے ری ایکشن میں پاکستان اپنے سفیر کو واپس بلا لیتا ہے اپنے ملک
اور جو ایران کا سفیر ہے جو کہ ایران میں ہی ہوتا ہے اسے ملک بدر کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ آپ برائے مہربانی پاکستان نہ آئیں. اور اکارڈنگ ٹو پاکستان فارن منسٹری یہ جو ایران کی اٹیک ہے پاکستانی سوائل پہ یہ بیسیکلی UN چارٹر کی خلاف ورزی ہے, عالمی قوانین کی, اور جو ایک ملک کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہوتی ہے اس کے خلاف ہے یہ اٹیکس. اور پھر پاکستان ایران کو تھریٹن بھی کرتا ہے کہ اب چونکہ آپ نے اٹیک کیے, اب اس کے جواب میں اگر ہم کوئی ایک رسپانس میں اس کے ایک اٹیک کرتے تو اس کا ذمہ دار جو ہوگا وہ ایران ہوگا, کیونکہ سٹارٹ ایران نے کیا ہے, ایران نے بیسیکلی پاکستان کی سرزمین کی حدود کی خلاف ورزی کی ہے. اور جو پاکستان کے فارن منسٹر ہوتے جو کہ یوگینڈا میں ہوتے اور پاکستان کے پرائم منسٹر کاگر صاحب جو کہ ڈیووس میں ورلڈ اکنامک فورم میں گئے تھے, وہ دونوں اپنا دورہ شارٹ کر کے پاکستان کی طرف واپس آنے کا اعلان کرتے ہیں. تو پاکستان کی طرف سے جو رسپانس جاتا ہے وہ سلو تو ہوتا ہے, کچھ ٹائم لے لیتا ہے, لیکن ایک بڑا کیلکولیٹڈ رسپانس ہوتا ہے. اور جو ڈیٹیلز اکٹھی کی ہوتی ہے اس کے بعد پاکستان اپنا ایک رسپانس جاری کرتا ہے اور ایران کو تھریٹن کرتا ہے کہ اس کا جو بھی ری ایکشن ہوگا پاکستان کی طرف سے اس کا ذمہ دار ایران ہوگا. تو 18 جنوری کی صبح کو پاکستان کی ایئر فورس ایک آپریشن لانچ کرتی ہے جس میں ایئر سٹرائکس کی جاتی ہے ایران کے پروونس سیستان بلوچستان میں. اور اس ایئر سٹرائک کو یا اس آپریشن کو جو نام دیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے مرگ بر سرمچار. یعنی اس کا اگر ہم ٹرانسلیٹ کریں تو اس کا مطلب ہے ڈیتھ ٹو دا فریڈم فائٹرز یا ڈیتھ ٹو دا گوریلا فائٹرز. تو پاکستان یہ ایک سٹرائک کرتا ہے ایران کی حدود میں, اور اکارڈنگ ٹو پاکستان فارن آفس وہاں پہ BLA اور BLF کے 7 دہشت گرد ہلاک کیے جاتے ہیں جو کہ پاکستانی ٹیریٹری میں جو حملے ہوتے ہیں ان میں ملوث ہوتے ہیں. اچھا, اس پہ جب پاکستان جب سٹرائک کرتا ہے, اس پہ جب ایران کا ری ایکشن آتا ہے, وہاں پہ سیستان بلوچستان جو پروونس ہے ایران کا, اس کا گورنر کہتا ہے کہ یہ جو سٹرائک ہوئی ہے اس میں بیسیکلی ایرانین سٹیزنز ہیں وہ مار دیے جاتے ہیں, ان کے مطابق جو کہ عورتیں اور بچے ہوتے ہیں. اچھا, اب یہ ایک بات جو ذکر کرنا ضروری ہے کہ یہ 1988 میں جو ایران عراق وار ہوئی تھی اس کے بعد یہ پہلا حملہ ہے جو کہ پاکستان نے ایران کی سرزمین میں کیا ہے. اور ایک بات یہ بھی ذکر کرنا ضروری ہے کہ ایران نے جو اٹیکس کیے تھے پاکستان کی سوائل پہ, اسی ویک میں ایران نے عراق کی سرزمین پہ بھی اٹیکس کیے تھے, اور سیریا جو شام ہے اس کی جو سرزمین ہے وہاں پہ بھی ڈرون اور میزائل اٹیکس کیے تھے. تو ایران جو ہے وہ ایک پیٹرن کو فالو کر رہا ہے, عراق میں بھی اس کے اٹیکس, شام میں بھی اس کے اٹیکس, اور پھر پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستان میں بھی ایران نے اٹیکس کیے. اب صرف اٹیکس نہیں کیے بلکہ پھر اس چیز کو ڈیفینڈ بھی کیا, اناؤنس بھی کیا, اور پھر یہ بھی کہا کہ ہماری سلامتی کے لیے اگر ہمیں پھر سے یہ اٹیک کرنے پڑے تو ہم پھر سے کریں گے. اسی چیز کے جواب میں پاکستان جو ہے وہ اپنی ایئر سٹرائکس کرتا ہے تاکہ ایران کو یہ یاد دلا سکے کہ پاکستان بھی ایک انڈیپینڈنٹ اور سوورن کنٹری ہے. یہ اٹیکس جب پاکستان کرتا ہے تو اس کے جواب میں ایران جو ہے وہ پاکستانی جو سینئر ڈپلومیٹ ہے اس کو طلب کرتا ہے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتا ہے. اور اب یہ چونکہ ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے, سو لیٹس سی ایران کرتا کیا ہے. تو دیکھیے اسے کنکلوڈ کرتے ہیں کہ ایران کی بھی اپنی شکایات ہیں کہ ان کی سرزمین پہ اٹیکس ہوتے ہیں جیش العدل جو کہ وہ کرتی ہے, اور پاکستان کے بھی شکایات ہیں کہ BLF اور BLA چائنیز جو ڈپلومیٹس ہے یا پاکستان ملٹری ہے اس پہ اٹیکس کرتی ہیں اور واپس ایران میں چھپ جاتے ہیں. دیکھیے دونوں ملکوں کے شکایات ہیں اور جینوین شکایات ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ جب اس وقت آلریڈی پیلسٹائن اور اسرائیل کا جو ایک وار چھڑی ہوئی ہے وہاں پہ, جہاں پہ اسرائیل ایک جینوسائیڈ کر رہا ہے مسلمانوں کا, سوال یہ ہے کہ اس وقت کیا مسلمانوں کو اکٹھا ہو کر ان کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے, اور ایران کو کیا ضرورت تھی کہ اس وقت وہ یہ جو میزائل اور ڈرون اٹیکس ہے وہ پاکستان پہ کرے. سو یہ جو امہ کا ہم ڈسکس کرتے ہیں یا امہ کا ہم نام لیتے ہیں مسلم امہ کا, سو امہ از بیسیکلی نو مور دیر بٹ اٹس آل اباؤٹ جیو پالیٹکس, اور جو ایک انٹرسٹ ہوتے ہیں ایک ملک کے دوسرے ملک میں, یہ ساری اس چیز کی گیم ہے. کیا ایران نے ٹھیک کیا اس وقت پاکستان پہ اٹیک کر کے, اور جو پھر پاکستان نے رسپانس دیا؟ اپنی ریزن کو کمنٹ کیجئے, اور تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. اسٹے سیف اینڈ ٹیک کیئر.